بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حاضرین اکرام، وزیر کی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ فقیر بات ہی نہیں سن رہا تھا۔ آخر طویل منت سماجت کے بعد فقیر نے سر اٹھایا۔ ہاں بول، کیا کہنا ہے؟ وزیر نے ہاتھ جوڑے اور بتانا شروع کیا۔ 1 مہینے پہلے ہمارے بادشاہ سلامت نے اچانک دربار میں ایک سوال اچھالا کہ کامیاب کردار کے لیے تربیت زیادہ کارآمد ہے یا ماحول؟ میرے ہم منصب وزیر نے جھٹکا کیا، تربیت زیادہ کارآمد ہے، جبکہ میں نے عجلت میں کہا جناب ماحول تربیت پر فوقیت رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے ہماری طرف حیرانگی سے دیکھا اور فرمایا تم دونوں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔ جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، اور اس کے لیے ہمیں 1 ماہ کی مہلت دی گئی۔ ہم دونوں اپنے جواب عملی تعبیر تلاش میں لگ گئے۔ میں سوچ کے پاگل ہونے کے قریب تھا، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 24 دن بعد اچانک میرے ہم منصب وزیر نے میری موت کے پروانے پر دستخط کرتے ہوئے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے دربار میں کھڑے ہو کر تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ بادشاہ سمیت تمام اہل دربار کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ دربار کے ایک دروازے سے 10 بلیاں منہ میں پلیٹیں لیے، جن میں چلتی ہوئی موم بتیاں تھیں، ایک قطار میں چلتی چلتی دربار کے دوسرے دروازے سے نکل گئیں۔ اب پلیٹیں گری اور نام موم بتیاں بجھیں۔ دربار تعریف اور توصیف کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میرے ہم منصب نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا حضور یہ سب تربیت ہی ہے کہ جس نے جانور تک کو اس درجہ نظم و ضبط کا عادی بنا دیا۔ بادشاہ نے میری جانب دیکھا، مجھے اپنی مور سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں دربار سے نکل آیا، تبھی ایک شخص نے آپ کا نام لیا کہ میرے مسئلے کا حل آپ کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ میں 2-3 دن کی مسافت کے بعد یہاں پہنچا ہوں۔ دیگر مدت میں سے 4 دن باقی ہیں اور میرا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فقیر نے سر جھکایا اور آہستہ سے بولا واپس جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ 30ویں دن تمہارے دربار میں ماحول کی افادیت ثابت کرو گے۔ وزیر نے لاچارگی سے کہا مگر میں تو یہ کبھی نہ کر سکوں گا۔ سر جھکاتے ہوئے کہا کہ آخری دن میں خود دربار میں آؤں گا۔ وزیر مایوسی اور پریشانی کی حالت میں آپ اس دربار پر چلا آیا۔ آج مقررہ مدت کا آخری دن تھا۔ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وزیر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھتی تھیں کہ اچانک ایک مخلوق الحال سے شخص اپنے مختصر سامان کا تھیلا اٹھائے دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا وقت بہت کم ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ اس وزیر سے کہو تربیت کے فاتح کا ثبوت دوبارہ پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دوسرے وزیر نے تالی بجائی اور دربار میں منظر کو پلٹ دیا۔ دربار کے دروازے سے 10 بلیاں اسی کیفیت میں چلتی ہوئی سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگیں۔ سارا مجمع سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وزیر نے امید بھری نگاہوں سے فقیر کی طرف دیکھا۔ جو بلیاں عین دربار کے درمیان پہنچی تو فقیر آگے بڑھا اور ان کے درمیان جا کر اپنا تھیلا الٹ دیا۔ تھیلے میں سے موٹے تازے چوہے نکلے اور دربار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس کی نظر جیسے ہی چوہوں پر پڑی، انہوں نے اپنے منہ کھول دیے اور موم بتیاں دربار میں گر گئیں۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ بلی چوہوں کے پیچھے لوگوں کی جھولیوں میں گھسنے لگی۔ لوگ کرسیوں پر اچھلنے لگے۔ دربار کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا کہ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا حضور آپ کسی جنس کی جیسی بھی اچھی تربیت کر لیں، اگر اس کے ساتھ سے اچھا معلوم ماحول نہ فراہم کیا جائے تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا سر کھو دیتی ہے۔ کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول بے حد ضروری ہے۔ معزز دوستو، ہمارے ہاں ساری ذمہ داری استاد کی تربیت پر ڈال دی جاتی ہے۔ گھروں کا کیا ماحول ہے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ آج ہمیں اپنے گھروں کا ماحول بہتر بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت کرے اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔